السلام علیکم، سٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک کراہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا۔ بیڈ کے کنارے اسے چند ہیولے سے نظر آئے۔ اس نے انہیں دیکھنے ان پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ درد بہت شدید تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور کراہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا۔ وہ چند لمحے اسی طرح آنکھیں بند کیے کراہتے ہوئے اپنا نام سوچتا رہا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اسپارک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آ گیا۔ بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ یاد نہیں کر سکا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا، یاد نہیں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ اسے آفس کا فون نمبر بھی یاد نہیں آیا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے؟ نہیں۔ اس بار اس نے کہا، سوچنے کی کوشش کرو، یاد کرو۔ اس بار اس کا کندھا تپتپا کر اس سے کہا گیا، مجھے یاد نہیں۔ اس کے درد کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا، کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ چہرہ شناسا نہیں تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا، پھر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنی پڑی۔ ہاسپٹل، ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا۔ یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، کہے یہ پہلے کی طرح پھر کوما میں تو نہیں چلا جائے گا؟ ساتھ کھڑی نرس نے خدشہ ظاہر کیا، نہیں، اب یہ کوما میں تو نہیں جائے گا، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، اپنے بارے میں اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا، تو پولیس اس کے گھر کیسے اطلاع دے گی؟ نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا، مجھے نہیں پتا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس بار ڈاکٹر نے قدر پرواہی سے کہا۔ نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔